السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان اسم معرفہ کی اقسام۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اسم علم، نمبر 2 اسم اشارہ، نمبر 3 اسم ضمیر، نمبر 4 اسم موصول۔ آئیے اب ہم اپنی اردو قندیل بک سے اسم معرفہ کی اقسام سیکھتے ہیں۔ اسم معرفہ کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 اسم علم، نمبر 2 اسم اشارہ، نمبر 3 اسم ضمیر، نمبر 4 اسم موصول۔ اسم علم وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص یا جگہ کی پہچان کے لیے بولا جائے۔ مثلاً قائد اعظم ہمارے عظیم رہنما ہیں۔ پاکستان ہمارا پیارا وطن ہے۔ محمود چوتھی جماعت میں پڑھتا ہے۔ ان مثالوں میں قائد اعظم اور محمود خاص لوگ ہیں۔ اسی طرح پاکستان ایک جگہ کا نام ہے۔ ایسے خاص نام اسم علم کی مثالیں ہیں۔ نمبر 2 اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جو کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بولا جائے اور جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ چیز، شخص یا جگہ ہم سے دور ہے یا نزدیک۔ مثلاً یہ کتاب، وہ درخت، اس کمرے میں، اس شہر میں، ان کتابوں کی، ان لوگوں کا۔ دی گئی مثالوں میں یہ، وہ، اس، ان، اسم اشارہ ہیں۔ اسم ضمیر۔ اسم ضمیر وہ اسم ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہو۔ نیچے دی گئی عبارت کو غور سے پڑھیں۔ احمد دن بھر کام کرتا ہے۔ احمد حلال روزی کماتا ہے۔ احمد کو محنت کا بہت شوق ہے۔ احمد کے 2 بھائی۔ احمد کے دونوں بھائی احمد سے چھوٹے ہیں۔ اب اس عبارت کو پڑھیں۔ احمد دن بھر کام کرتا ہے۔ وہ حلال روزی کماتا ہے۔ اسے محنت کرنے کا شوق ہے۔ اس کے 2 بھائی اس کے دونوں بھائیوں سے چھوٹے ہیں۔ غور کریں، پہلی عبارت میں احمد کا نام 6 بار استعمال ہوا ہے۔ ایک ہی نام کو بار بار دہرا کر بات مکمل کرنا کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اب دوسری عبارت پڑھیں۔ اس میں احمد کا نام صرف 1 بار استعمال ہوا ہے اور 5 جگہ وہ، اس اور اسے استعمال ہوا ہے۔ اسم موصول اسم معرفہ کی ایک قسم ہے اور ان الفاظ پر مشتمل ہے جن کے ساتھ جب تک کوئی اور جملہ نہ آئے وہ اپنے معنی نہیں دیتے۔ مثلاً جس، جو، جیسے، جہاں، جن، جب، جون سا وغیرہ۔ اس میں دیے گئے اسم موصول کے جملے بنائیں۔ جس، جو، جیسے، جہاں، جن، جب، جون سا۔ بچوں یہ آپ جتنے بھی الفاظ دیے ہیں آپ نے رف کاپی پر اس کے جملے بنانے ہیں تاکہ ان کے معنی واضح ہو سکیں۔ پیارے بچے اپنی اردو کی ورک شیٹ کو کھول لیں اور اسم معرفہ کی اقسام والا صفحہ حل کریں۔